إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. جب سے انسان اس کرۂ ارض پر آیا ہے، یہ سوال اس کے ذہن میں ہمیشہ اٹھتا رہا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے اور یہاں میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں آیا، یہ تماشا کیا ہے، اور اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، مجھے لانے والا یہاں کون ہے، یہ دنیا کیا ہے، میں کون، کائنات کیا ہے. اور خدا کے بارے میں مختلف تصورات انسان کے ذہن میں آتے رہے. اب مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو خود چھپا ہوا، الہ کا ایک مطلب محتجب کا الہ واحد، اللہ سے ایک الہ واحد ہے، وہ چھپا ہوا ہے. تو پہلے دن ہی یہ اصول طے کر دیے گئے، 2-3 اصول طے کر دیے گئے پہلے دن کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپائے رکھے گا، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو معراج کے موقع پر نہیں دیکھا، پردے کے پیچھے سے گفتگو کی. تو اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا، لیکن وہ کرتا یہ ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں الرحیم ہوں، الملک ہوں، القدوس ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، بکل شیء علیم ہوں. اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام یہ یعنی پہلا اصول کیا طے ہو گیا؟ پہلا اصول یہ طے ہوا کہ اللہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گا. اس کی ذات چھپی ہوئی ہے لیکن اس کی صفات، اس کے نام وہ ظاہر و باہر ہے. یہ دوسری بات طے ہو گئی. اور یہ بھی دوسرا اصول یہ طے ہوا کہ ہر انسان کے پاس ہدایت نہیں آئے گی، ہر انسان کو الگ کتاب نہیں دی جائے گی، ہر انسان کو نبی نہیں بنایا جائے گا، ہر انسان کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آئے گا، بلکہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا جائے گا. وہ مجتبی ہوں گے اور ان کے پاس کتابیں بھیجی جائیں گی، ان کے پاس فرشتے آئیں گے، جبریل آئیں گے، وحی نہ ہوگی، اور ان کے ذریعے سے پھر دنیا کی ہدایت کا انتظام کیا جائے گا. یہ دوسرا اصول تھا جو طے ہو گیا. لیکن اب انسان کی بدنصیبی دیکھیے، انسان نے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلایا. دوسری چیز یہ پیغمبروں کی تعلیمات میں تحریف کی، اور تیسری چیز یہ کہ انہوں نے مخلوقات کو خدائی میں شریک کر لیا. کسی نے پتھر کی پوجا کی، کسی نے درختوں کی کی، کسی نے گائے کی، کسی نے شیر کی، کسی نے ہاتھی کی، اور جو چیز طاقتور نظر آئی اس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی. مثال کے طور پر لوگوں نے سورج کو خدا بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آفتاب پرستی، ماہتاب پرستی اور ستارہ پرستی بڑی عام تھی. مصر میں بھی ہیلیوپولس
وہ سورج کی پوجا کی جاتی تھی. بابل میں بھی اس کے رجحانات موجود تھے. ہندوستان کے اندر تو جانوروں کی پوجا ہوتی رہی. اچھا، جو لوگ جزائر میں آئلینڈز میں تھے انہوں نے سمندر کو خدا بنایا. آگ لگتی تھی جنگلوں میں اور شہروں تک پہنچتی تھی تو لوگوں نے آگ کو خدا بنا لیا. چنانچہ پارسی آگ کی پوجا کرتے اور جزیروں کے لوگ سمندر کے طوفان آتے تھے، سمندر جب لہریں آتی تھی تو ہزاروں لوگ مر جاتے تھے، انہوں نے سمندر کو خدا مانا. سمندر سے گزارش کرتے تھے کہ ہمیں بچائیے، ہمیں موت نہ دیجیے. تو یہ انسان کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، اس نے مخلوقات کو خدا بنایا. اب دیکھیے ایک اور پہلو سے بھی، ایک تو خوف کی وجہ سے، کسی چیز کا خوف، شیر کا خوف ہے تو شیر کو خدا بنا لیا، ہاتھی کا خوف ہے تو ہاتھی کو خدا بنا لیا، گنیش کی پوجا شروع کر دی. آگ کو خدا بنا لیا، آگ کا خوف تھا. دوسرا تھا محبت میں غلو کر کے مبالغہ آمیزی سے لوگوں کو خدا بنا لیا گیا. حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اور خدائی میں شریک کر لیا اور کہا کہ تین خدا ہے. اچھا، مشرکین مکہ کی بڑی عجیب منطق تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور کچھ ایسے تھے جو جنات کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے تھے. تو خدا کے بارے میں آج بھی ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں مختلف مذاہب موجود ہیں. جیسے ہندو مذہب کے اندر بنیادی طور پر ہیں تو کئی خدا ان کے، لیکن بنیادی طور پر تین خدا ہیں ان کے. ایک برہما ہے جو خالق ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ برہما اب ان ایکٹو گاڈ، وہ فعال نہیں. قرآن کہتا ہے نا فعال لما یرید. دوسرا خدا ان کا وشنو ہے. وشنو رب ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور وہ رزق کا اور یعنی تمام چیزوں کا وہ ذمہ دار ہے. اور وشنو کے اوتار ہوتے ہیں. وشنو مختلف ہستیوں کے اندر آتا ہے، کبھی رام کی شکل میں آتا ہے، کبھی کرشن کی شکل میں آتا ہے، کبھی گوتم کو بھی انہوں نے ایک اوتار، یعنی 11 اوتار ان کے ہیں یا 13 ہیں، اس میں ان کو شامل کر لیا. اور پھر دیوی دیوتائیں اور بہت ہیں ان کے، یعنی دولت کی دیوی الگ ہے لکشمی، جنگ کی الگ ہے، بیماریوں کی الگ ہے. یعنی مختلف چیزوں کے لیے انہوں نے مختلف دیویوں کو اور دیوتاؤں کو تسلیم کیا ہے. تو برہما اور وشنو کے بعد ایک تیسرا خدا ہے، وہ ہے شیوا. اور شیوا کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے، جنگ کا خدا ہے اور طاقت کا خدا ہے. اسی لیے دیکھیے یہ جو جتنے راہب ہوتے ہیں، وہ شیو سینا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، کہ شیو کی فوج، شیو سینا، وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں. اور جو ان کے سادھو سنیاسی صوفی ہیں ہندوؤں کے، وہ بھی اس سے شیوا سے ڈرتے ہیں. شیوا مارے گا، شیوا بہت طاقتور خدا ہے، جنگ کا خدا ہے، طاقت کی علامت. اب اللہ تعالیٰ نے بالآخر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنا مکمل تعارف کرایا. اب اس کو جو اہم نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ. تو انسان محنت کر کے خدا کے راز کو پا نہیں سکتا. انسان
کسی تجربگاہ میں بیٹھ کر سائنسدان کی طرح میں خدا کو دریافت کرنا چاہوں، خدا نہیں مل سکتا۔ یا انسان جنگلوں میں چلے جائے، مسجد میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تپسیا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، 1000 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مجھے خدا کا ایک تصور چاہیے، صحیح تصور، اس کو عبادت سے خدا نہیں ملتا، نہ عبادت سے ملتا ہے، نہ فلسفی کے غور و فکر سے ملتا ہے، نہ شاعری سے ملتا ہے۔ پھر خدا کی معرفت کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے کلام میں اور نبی کے کلام میں اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان صفات پر اور اس کی جو اسماء حسنی ہیں، ان پر غور و فکر کیا جائے، اور ان ناموں کے ذریعے سے، ان صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جانا اور سمجھا اور پہچانا چاہیے۔ اس کو ہم لوگ اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات منفرد ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان صفات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے اسماء ہیں، اس کے خوبصورت نام ہیں، حسین و جمیل نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے حسین و جمیل خوبصورت نام، اور ہر خوبصورت نام ایک خوبصورت صفت کا آئینہ دار ہے، ہر خوبصورت نام ایک خوبصورت صفت کا آئینہ دار ہے۔ یاد رکھیے مشہور حدیث بخاری کی کہ جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان ناموں کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ناموں کو رٹ لینا نہیں، بلکہ ناموں کو سمجھنا ہے۔ تو توحید کا سب سے بڑا عالم وہ ہے، توحید کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ کے ناموں کا ماہر، اللہ کے ہر نام کا مطلب بھی جانتا ہو اور اس کے استعمالات کو بھی جانتا ہو، کہ قرآن میں یہ نام کہاں استعمال ہوا ہے، کیسے استعمال ہوا ہے۔ پھر بتاتا ہوں بات۔ توحید کا سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ماہر ہو، اور ساری صفات اس کے سامنے ہیں بلا استثناء۔ ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں آئی ہے اور ہر وہ صفت جو صحیح احادیث میں آئی ہے، ان سب کا اس کو ماہر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نام، اللہ کا وہ نام کہاں آیا ہے، اس کا استعمال کہاں ہوا ہے، سیاق و سباق میں وہ کیا مطلب دے رہا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے، کیسے آیا ہے، اس نام کے مختلف پہلو کیا ہیں، اس صفت کے مختلف پہلو کیا ہیں، ان سب کا احاطہ رکھنے والا عالم، وہ پھر توحید اسماء و صفات کا بڑا عالم ہوگا۔ تو اب یہ جو اللہ کے نام ہیں، اسماء الحسنی جسے ہم کہتے ہیں، وہ قرآن مجید میں وہ جیسے زیور ہوتا ہے سونے کا، تو اس پہ ہیرے جڑے جاتے ہیں، تو ہیروں کی طرح قرآن مجید میں جڑے ہوئے ہیں، جا بجا آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ کے نام ملتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذرا مشکل بتاتا ہوں اور کام کی آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کو آگے کام آئے۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آخر میں آئے گا ان اللہ غفور الرحیم شدید العقاب عزیز الرحیم۔ اب آپ کو رکنا ہے کہ یہاں عزیز الرحیم کیوں آیا ہے، وہاں عزیز الغفور آیا ہے، یہاں عزیز الرحیم آیا ہے، یہ کیوں ہے، اس کا اس خاص مضمون سے کیا تعلق ہے۔ اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ کو سمجھنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو جاننا، یہ انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے
جس طرح پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، آپ آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح انسان کا روحانی وجود اللہ کی یاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحی والمیت، جیسے ایک زندہ آدمی کی مثال ہے اور ایک مردہ آدمی کی مثال ہے۔ یہ ہزاروں لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کراچی میں 3 کروڑ لوگ آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، بسوں میں گاڑیاں جا رہی ہیں، موٹر سائیکل پہ لوگ جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، بظاہر یہ چلتے پھرتے لوگ نظر آ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہے ہیں، ریڈیو پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر یہ چلتی پھرتی لاشیں، ان کے دل میں خدا نہیں، ان کے دماغ میں خدا نہیں، یہ مردہ لوگ ہیں۔ ان کی حرکت کو دیکھ کر انہیں زندہ نہ سمجھو، زندہ تو وہ ہے جس کے دل میں خدا آباد ہے، جس کے دل میں خدا کی صفات موجود ہیں۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے خدا کی صفات کی معرفت بہت ضروری اور اس کا استحضار ضروری۔ اگر آپ خدا کو زندہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اب آپ رشوت لے رہے ہیں مثال کے طور پر، آپ فرض کیجئے یہاں پولیس کانسٹیبل کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹریفک کا سپاہی بیٹھا ہوا ہے، کوئی SHO بیٹھا ہوا ہے، یہاں جمعے کے خطبے سن رہا ہے، جب وہ رشوت لے رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، کہ وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، مردہ نہیں ہے، الحی القیوم ہے۔ وہ رشوت لیتے ہوئے سوچے گا کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، کوئی دیکھ رہا ہے مجھے۔ تو میں نے مرتبہ کہا تھا کبھی کبھی میں تنہائی میں اچھا بن جاتا ہوں، کبھی کبھی میں تنہائی میں اچھا بن جاتا ہوں جب محسوس میں کرتا ہوں میری نگرانی ہوتی، میری نگرانی ہوتی، میری نگرانی ہوتی۔ حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ مشاہد وہ ہے، احسان ممل احسان، کہا گیا کہ اللہ کو تم ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ اللہ کو دیکھ نہ سکیں تو یہ سمجھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اللہ کو دیکھنا اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ کا دیکھنا، اللہ کا دیکھنا، یہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ وہ اس کے لیے مراقبہ کا مطلب ہے نگرانی۔ مراقبہ کا کیا مطلب ہے؟ نگرانی۔ کبھی کبھی میں تنہائی میں اچھا بن جاتا ہوں جب محسوس میں کرتا ہوں میری نگرانی ہوتی ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مانیٹر کر رہا ہے، میرے الفاظ ریکارڈ کر رہا ہے، میری حرکات اور سکنات کو نوٹ کر رہا ہے، میری گفتگو، میرا چلن، اندھیرے میں بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ دیکھیے اب 2-4 میں بڑی اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ صفات تو بہت ہیں، اور اس کے پر ہم نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، وہ کبھی دیکھ لیجئے۔ تو اللہ کے یہ جو نام ہیں اور صفات ہیں تو قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسے نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ پہلا درجہ۔ کچھ ایسے نام ہیں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں،
کچھ ایسے نام ہیں جو ضعیف احادیث میں آئے، تو یہ ان پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے، کون سی چیز پختہ ہے اور مسلم ہے اور کون سی چیز مشکوک ہے، اس پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ چلیے 4 باتیں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی بات ہے تو بڑی تفصیل، لیکن 4 باتیں موٹی سمجھ لیجیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، وہ پیدا کرنے والا ہے اور عدم کو وجود بخشنے والا ہے، وہ هو الاول۔ بخاری میں روایت آئی ہے وہ موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہیں تھی، وہ موجود تھا جس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی، وہ الاول، وہ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، یہ خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، انسان ہو، زمین ہو، آسمان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، پودے ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ پہلی بات وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ بات موٹی سمجھ لیں، ایک ہی خالق۔ دوسری چیز یہ، اب دوسری چیز سمجھ لیجیے کہ وہ خالق ہی نہیں ہے، وہ رب بھی ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ وہ برہما نے کائنات پیدا تو کی، خالق تو ہے وہ، لیکن اب بیچارہ سویا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سارے فلسفی بھی یہ کہتے ہیں کہ the God is inactive، اب وہ سویا ہے، اب فعال نہیں ہے، پیدا کر کے وہ آٹومیشن پہ ڈال دیا ہے تو چل رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ فعال ہے، آپریٹ کر رہا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد یعنی سورج کو گھما رہا ہے، زمین کو گھما رہا ہے، الشمس تجری، سورج گھوم رہا ہے، یہ مستقر ہے۔ تو یعنی سورج، زمین، اتنا زمین کا کرہ ہے، کرہ زمین گھوم رہی ہے، اس کو وہ گھما رہا ہے، سورج کو گھما رہا ہے، سیارے حرکت میں ہیں، تو فعال خدا ہے، بارشیں برسا رہا ہے، ہوا کا انتظام کر رہا ہے، زلزلے بھیج رہا ہے، طوفان بھیج رہا ہے، آندھی بھیج رہا ہے، بیماریاں بھیج رہا ہے، رحمت نازل کر رہا ہے، فعال ہے۔ اس کو کہتے ہیں رب۔ رب کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا، مانیٹر کرنے والا، ہر ایک کی ضروریات پوری کرنے والا اور نشو و نما دینے والا، responsible for growth and development، رب ہے، نگہداشت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ آپ سمجھتے ہیں نا؟ چلیے آپ کی زبان میں بتاتا ہوں میں نوجوانوں کو۔ جیسے اب یہ کسی نے بلڈنگ بنا دی، مسجد تو بنا دی شب بھر، وہ کون ہے؟ وہ مسجد کے خالق ہے، بنانے والے، بنایا چلے گئے۔ اب مسجد کو مینٹین کرنے والا کوئی نہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، مسجد مخدوش ہو رہی ہے، مسجد گر رہی ہے، دیواریں بوسیدہ ہو گئی، دراڑیں آ گئی اس کے اندر۔ تو رب وہ ہوتا ہے، رب البیت، عربی زبان میں کہتے ہیں رب البیت۔ رب البیت کا مطلب ہوتا ہے گھر کا مالک یا گھر کی دیکھ بھال کرنے والا۔ رب الغنم کہتے ہیں عربی زبان میں بکریوں کا مالک، اور ربۃ البیت کہتے ہیں ہاؤس وائف، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی۔ تو دوسری بات، پہلی بات میں نے کیا کہی؟ اللہ تعالیٰ کو خالق مانا جائے، وہ اول ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ رب ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے دنیا سے لا تعلق نہیں ہوا، وہ تعلق ہے اس کا۔ اچھا، اب ذرا ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ وہ سبحان ہے۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، وہ مرتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں،
وہ بھولتا نہیں، وہ ظلم نہیں کرتا. یعنی جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیمار ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کی تاریخ پیدائش ہو تاریخ وفات ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشگی ہو اس کے پاس، ہمیشگی ہو، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، بیمار نہیں ہوتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہوں، 70 سال کا بوڑھا ہوں، تھک جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، تو پانی پلاؤ یا تھک جاتا ہوں. اللہ تھکتا نہیں. ولا یؤودہ حفظہما. زمین اور آسمان کی حفاظت اسے تکان میں مبتلا نہیں کرتا. جو تھک جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہاں سورہ مریم کی آیت نمبر 64 میں کہا گیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بھولنے والا نہیں، بھولتا نہیں. نبی بھول جاتا ہے، یاد رکھیں، نبی بھول جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، جیسے آپ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، ابھی ایک صاحب پڑھ رہے تھے یہاں سورہ کہف. نسیاہ تہما، دونوں بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے، ان کے شاگرد یوشع بن نون بھی بھول گئے، اپنی مچھلی کو ہی بھول گئے دونوں. نسیاہ تہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد جا کے مسجد کے باہر وہ پلر کے پاس کھڑے ہو گئے، سر پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. سارے لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل گئے، لوگوں نے گھیر لیا. روب کا یہ عالم تھا، کوئی بولتا نہیں تھا. ایک آدمی تھا ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ، لمبے ہاتھ تھے، اس کو ذوالیدین کہتے. ذوالیدین نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا. اس نے کہا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. آپ نے کہا نہیں، میں نے 4 رکعت پڑھائی. اب وہاں ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، لیکن ہیبت اور روب کا یہ عالم تھا، کوئی نہیں بولتا. اب سب بول پڑے اور سارے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے 2 پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائی، 2 پڑھائی. اچھا 2 پڑھائی، چل واپس جاتے ہیں. واپس آئے، 2 رکعت اور پڑھائی، 2 سجدے کی. 2 رکعت اور پڑھائی، 2 سجدے کی. دہرائی نہیں، 4 رکعت نہیں دہرائی، 2 رکعت ہی پڑھائی. جو مس ہو گئی 2 میں سے وہی پڑھائی، 2 سجدے کر دی. تو نبی بھی بول جاتا ہے، یاد رکھیں. اور مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، ذکرونی اذا نسیت، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ. تو نوٹ کر لیجئے نکتہ، اللہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان ہوتا ہے. نبی سبحان نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم کا کیا مطلب ہے؟ نبی سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، لغزش ہو جائے، پھسل جائے، جس کو زلات کہتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا. پھسلن ہوتی ہے نبی کی، فوراً اس کی اصلاح کی جاتی، اس کو کہتے ہیں عصمت عملی. نبی کی موت غلطی پر نہیں ہوتی، نبی سے لغزش بھی ہو جائے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے. اس کو ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، فوراً فرشتہ آتا ہے اور اصلاح کر دیتا ہے فوراً. کیونکہ نبی دنیا کے لیے نمونہ اور مثال ہوتا ہے، اس لیے وہ غلطی پر موت نہیں آ سکتی. اس لیے نبی کی لغزش پر فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عصمت انبیاء. لیکن وہ اللہ کی طرح، سنیے، یعنی وہ بھولتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں. یمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. سمجھ کے بات. چلیے اب تیسری بات ذرا سمجھ لیجئے، اور تیسری بات ہے، جلدی سے مجھے ختم کر دیجیے 2-4 منٹ میں. تیسری بات ہے کہ وہ الہ ہے، معبود ہے. الہ طاقتور ہے، بہت طاقتور. کمزور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. جو آدمی کمزور کی عبادت کرتا ہے بے وقوف ہے. آپ دعا کر رہے ہیں، دعا بھی عبادت ہے. یا اللہ
اولاد دے, یا اللہ ملازمت دے, یا اللہ صحت دے. دعا مانگتے ہیں. کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ طاقتور ہے, صحت دے سکتا ہے, پیسہ دے سکتا ہے, ملازمت دے سکتا ہے, اولاد دے سکتا ہے, صحت دے سکتا ہے. اگر وہ نہیں طاقتور نہیں ہے تو آپ بیوقوف ہیں, کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ یاد رکھیے الوہیت میں طاقت کا ہونا ضروری ہے. طاقتور خدا ہے ہمارا, کمزور خدا نہیں ہے, لاچار بے بس خدا نہیں ہے, مرنے والا خدا نہیں ہے. اب عبادت, اس کو معبود ماننا ضروری ہے. پہلی چیز کیا بتائی میں نے؟ اس کو خالق ماننا ضروری ہے. نمبر 2 رب ماننا ضروری ہے, انتظام کر رہا ہے صاحب. تیسری چیز کیا ہے؟ اس کو الہ ماننا ضروری ہے, معبود ماننا ضروری ہے. اور الہ کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ الہ کے پیچھے طاقت کے بغیر الوہیت کا تصور ہی نہیں ہے. اب یہ عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے, ذرا سمجھ لیجیے. ایک ظاہری عبادت ہوتی ہے, ایک باطنی عبادت ہوتی ہے. ظاہری عبادت یہ ہوتی ہے جیسے آپ ہاتھ باندھتے ہیں, یہ غلامی کی عبادت ہے. آپ رکوع کرتے ہیں جیسے آپ نے اپنا سر پیٹ میں دے دیا. آپ سجدہ کرتے ہیں گویا آپ قدموں میں گر پڑے. یہ ظاہری تذلل ہے, یہ ذلت کی علامت ہے. آپ ماتھا ٹیکتے ہیں, اپنے آپ کو حقیر کہتے ہیں, فقیر ہوں میں, فقیر ہوں, حقیر ہوں, ناچیز ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری عبادت ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے قلبی اور ذہنی عبادت, کہ اللہ سے امید ہو, اللہ سے توقع ہو, اللہ سے محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. دیکھیے اللہ سے آپ بات کیجیے اور کہیے اللہ سے, اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہم انی اسألک حبک. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے محبت کیجیے. ہمارا پیدا کرنے والا ہے, کائنات پیدا کرنے والا ہے, عظیم خدا ہے, قدیر ہے, علیم ہے. اب آخری بات سن لیجیے کہ وہ خالق بھی ہے, وہ رب بھی ہے, وہ الہ بھی ہے, وہ معبود بھی ہے, طاقتور بھی ہے, اور وہ حاکم بھی ہے. یحکم ما یرید, حکم دیتا ہے, اس کو حاکم تسلیم کرنا ضروری ہے. وہ شارع ہے, شارع, شین الف ر عین, شارع لا گیور ہے, شریعت ساز ہے, شریعت دہندہ ہے, شریعت دیتا ہے, قانون دیتا ہے. حاکم ہے نا, حاکم کا کام حکم دینا ہے. اب یہ اس کو ذرا سمجھ لیجئے, اس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے, اسی میں گمراہ ہوتے ہیں. یہ جو حکم دیتا ہے وہ حاکم ہے نا, شارع ہے. اس کی کئی قسمیں. وہ آپ ناپاک ہو جائیں, احتلام ہو جائے, بیوی کے پاس جائیں, کہتے ہیں غسل کا حکم دیتا ہے. اچھا آپ کا وضو ٹوٹ گیا, ہوا خارج ہو گئی, کہتے ہیں وضو کا حکم دیتا ہے. حکم دینے والا ہے, وہ نماز کا حکم دیتا ہے. پیسے آ گئے آپ کے پاس, کہتا ہے کہ اچھا اب زکوٰۃ فرض ہو گئی, پہلے زکوٰۃ فرض نہیں کیا, اب دو. پیسے آ گئے, کہتا ہے اب حج کرو. پہلے حج فرض نہیں تھا, حکم دیتا ہے, امیروں کو حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو, امیروں کو حکم دیتا ہے حج کا. غریب کا نہ زکوٰۃ فرض ہے, نہ حج فرض ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے غریب کا. استطاعت کی حکم دیتا ہے. سنیے, وہ نکاح کا حکم دیتا ہے, زنا مت کرو, لا تقربوا الزنا وانکحوا الایام منکم. چھڑا مت رکھو کسی کو, لڑکی بالغ ہو جائے, رشتہ آ جائے, فوراً شادی کرو. کوئی رنگا ہو جائے تو فوراً اس کی شادی کرا لو. کوئی بیوہ ہو جائے, 4 مہینے 10 دن عدت گزر جائے, فوراً اس کا نکاح کراؤ. حکم دیتا ہے. یہ احکام سنیے, طہارت کے بھی ہیں, نماز کے بھی ہیں, زکوٰۃ کے بھی ہیں, نکاح کے بھی ہیں, طلاق کے بھی ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, وہ حکم دیتا ہے صلح کرو, بیٹھاؤ, ادھر سے ایک حکم اٹھاؤ, ادھر سے ایک حکم. کیا مسئلہ ہے, لڑائی مسئلے کا حل نکالو, حکم مقرر کرو. نہیں مانتی, ایک طلاق دو, صرف ایک, 3 نہیں دے. 3 دینا حرام ہے, 3 نہیں دے سکتے. جو 3 طلاقیں دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, بے وقوف آدمی ہوتا ہے.
سب سے زیادہ بے وقوف آدمی وہ ہے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے. اللہ وحصل عدت کو گنتے رہو. 3 مہینے ہیں باقی، 2 مہینے رہ گئے، 1 مہینہ رہ گئے، 15 دن رہ گئے، 5 دن رہ گئے. بیوی کو وہ حکم دیتا ہے طلاق دینے کے بعد بیوی کو اپنے گھر میں رکھو، اپنے کمرے میں رکھو. عدت ایک ہی کمرے میں میاں بیوی گزاریں تاکہ مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے. یہ خدا مجھے حکم دیتا ہے. یہ وہی خدا ہے جو سود کو حرام کہلاتا ہے. یہ وہی خدا ہے جو کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور کا ہاتھ کاٹو. یہ وہی خدا ہے جو کہتا ہے غیر شادی شدہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کو اگر وہ زنا کرے 100 کوڑے مارو. حاکم ہے، شارع، لا گیور ہے. اب آخری بات ذرا سمجھ لیجئے، ہمارا جو دور ہے اس وقت وہ کہتے ہیں وی آر سیکولر، ہم بڑے سیکولر ہیں. وہ تم نماز روزے کی حد تک مسجد میں خدا کو مان لو، وضو طہارت یہ وضو کرتے رہو، غسل کرتے رہو، اس میں خدا کو حاکم مان لو. لیکن شادی بیاہ میں خدا کو حاکم مت مانو. تم مردوں کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو، عورتوں کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو، شادی کے بغیر بھی لڑکا لڑکی ساتھ رہ سکتے ہیں. We are secular. Who is God to tell us that interest is haram? خدا کا کیا کام ہے کہ وہ سود کو حرام ٹھہرائے؟ تو اسلام کیا کہتا ہے سمجھ لیجئے. یہ وہی خدا ہے جو خالق ہے، وہی خدا ہے وہ رب ہے، وہی خدا ہے جو معبود ہے، اسی کا سجدہ کیا جاتا ہے، اور وہی حاکم ہے، وہی شارع ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.